الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ شیخ نے بھی یہاں باب باندھا ہے، چاپٹر شروع کیا ہے، من یہدم الاسلام، اسلام کو کون گراتا ہے، ختم کرتا ہے، اسلام کس سے برباد ہوتا ہے۔ زیاد ابن حدیر وہ کہتے ہیں قال علی عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا هل تعرف ما يهدم الاسلام، کیا تم جانتے ہو اسلام کس سے ختم ہوتا ہے؟ هل تعرف ما يهدم الاسلام، کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کس سے برباد ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالکتاب وحکم الائمة المضلین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہدمہ زلۃ العالم، عالم جب پسل جاتا ہے، زل کہتے ہیں عالم کا صحیح راستے سے کیا ہو جانا، ہٹ جانا، تو تب بھی اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے علماء ربانیین کے بجائے علماء دنیا کے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں، دنیا کا آرام، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی دولت، دنیا کی ساری چمک ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، تو اسلام برباد ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا بولے؟ ذلت العالم۔ دیکھا آپ نے، عالم کا استقامت کے راستے پر جمع رہنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے، مجھے اور آپ سب کو۔ وجدال المنافق بالکتاب، منافق کا جھگڑا قرآن کو لے کر۔ قرآن منافق بھی پڑھے گا، قرآن کی تفسیر منافق بھی کرے گا، لیکن اپنے حساب سے کرے گا۔ صحابہ جیسے سمجھیں گے ویسے نہیں کرے گا، وہ اپنے حساب سے۔ یہ آیت میرے سمجھ میں ایسے آتی ہے، تمہارے سمجھ میں غلط بھی آ سکتی ہے، لیکن آیت کیسے آنی چاہیے؟ صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ویسے آیت آنی چاہیے۔ نہیں، یہ دیکھیے، تو اسلام برباد ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تین لوگوں سے۔ تو آپ لوگوں نے سنا نہیں، دو لوگ مس ہو گئے آپ سے، ہم تیسرے آدمی میں ہیں، تو پھر آپ کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ لوگوں سے کوئی چیز مس نہ رہے۔ ہاں، پہلا آدمی جس سے اسلام برباد ہوتا ہے، اسلام تباہ ہوتا ہے، زلت العالم، عالم کا صحیح راستے سے بھٹک جانا۔ لوگ عالموں کو دیکھتے ہیں، عالم جو کام کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں، اگر عالم ہی غلط کام کرے تو جلدی وائرل ہو جاتا، ارے انہوں کرے، انہوں ایسا کرتے ہیں، ایسے بولتے ہیں۔ دوسرا آدمی جس سے اسلام تباہ و برباد ہوتا ہے، وجدال المنافق بالکتاب، قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر منافق جھگڑتا ہے، یہ آیت میں ایسا ہے، وہ آیت میں ایسا ہے۔ قرآن انہیں بھی پڑھتا، کون؟ منافق، لیکن اپنے حساب سے پڑھتا، اپنے حساب سے تفسیر کرتا۔ شفاعت کے معاملے ہیں اور دوسرے بہت سارے توسط، وسیلہ لینے کے معاملے ہیں، اس میں منافق کیا کرتا؟ اپنی مرضی سے تفسیر کرتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ویسے سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ وحکم الائمة المضلین، اور جو گمراہ ائمہ ہوں گے، چاہے وہ سیاسی پیشوا ہو، سیاسی پولیٹیکل لیڈرز ہوں، یا ایسے اسلامی مملکت کے فرما رواں ہوں جو گمراہ ہیں، وہ اگر رولنگ کریں گے تب بھی اسلام کیا ہو جائے گا؟
برباد ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم لوگ ہمارے قریب میں ایک ملک ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، بولتے ہیں کہ وہاں بہت بڑے بڑے داڑھی والے چھبے والے سب کیا کرتے ہیں، رولنگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا کہ اس ملک میں کوئی سلفی کیا نہیں کرے گا، واز نہیں کرے گا، یہاں صرف ہمارا راج چلے گا۔ ہاں، کئی لوگوں کو گھر سے اٹھا کر کیا کر دیا، قتل کروا دیا۔ تو کبھی سمجھ میں آتی بات، جس ملک میں یہ لوگ مسجدیں جلا دیتے ہیں، اگر دوسرے تو جہاں ان کا اپنا راج ہے وہاں کیا کیا نہیں کریں گے۔ تو اگر ایک اللہ کا نام لینے والا اللہ کے نام لینے والوں کے خلاف ایسا رویہ کرتا ہے تو پھر دوسرا اس سے بڑھ کر کرے گا۔ اور سب ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کرتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز لگا کر کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ اسلام تو کسی انسان کو بلا قصور نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، بھلے وہ مسلمان ہو نان مسلمس۔ اسلام کا یہ شیوا، یہ پالیسی ہرگز نہیں کہ کہا کہ کسی انسان کو بغیر کسی ریزن کے تکلیف دی جائے، بغیر کسی ریزن کے اسے دکھ دیا جائے۔ اسلام ہرگز اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ انسان تو انسان، پرندوں، چرندوں، جانوروں کو تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، رحم کرنے کی بات کہی۔ تو یہ تین آدمی ایسے ہیں، یہدمہ ذلۃ العالم وجدال المنافق بالکتاب وحکم الائمۃ المضلین۔ یہ تین آدمی کون ہارون بھائی؟ دوسرے منافق جو کتاب سے ہی جھگڑے گا، کہیں اور سے نہیں، لیکن کیا کرے گا، اپنے حساب سے جھگڑے گا، اور ایسے رولرز جو گمراہ ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز رواہ الدارمی ایضاً، یہاں ایک اور چیز انہوں نے بیان کیا ہے، وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان اللہ علیہم۔ ہم کس کو فالو کریں؟ کہا کہ سلف صالح کو۔ سلف بہت سارے ایسے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ صالح جب لگ جاتا ہے تو گزرے ہوئے لوگ بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سے اچھے جو گزرے ہیں اس کو ہم کیا کریں، فالو کریں۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے کیا کلیئر انہوں نے کہہ دیا، کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها۔ ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، تم اسے عبادت سمجھ کر نہیں کرو۔ یہی تو ہمارا اختلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں، شب برات، شب معراج، میلاد، مولود، یہ ساری چیزیں، رجب کی یہ نمازیں، یہ سب چیزیں جو آپ کرتے ہیں، ہم کیوں اس کے خلاف بولتے ہیں؟ ہم سے آپ سے کوئی دشمنی نہیں، چونکہ یہ چیزیں میرے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادتیں نہیں ہیں۔ کل عبادت لا يتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها۔ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، تم اسے عبادت سمجھ کر کیا نہیں کرو، عبادت نہ کرو۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا۔ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں چھوڑی جس میں آپ کہہ سکیں یہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے شروع کیا، آپ کو کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ ایسا ہے کیا؟ صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی نے بتایا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا پورا حق ادا کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کہا اللہم اشہد، کوئی چیز چھوٹی نہیں۔ اب آپ اس میں جو اضافہ کر رہے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے۔ فاتقوا اللہ یا معشر القراء۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے قاریوں کی جماعت۔ دیکھا آپ نے، یہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں قراء، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ کبھی بھی کسی کو بولنا ہے، ان کا جو پروفیشن ہے اسی کو ٹائٹل لگا کر آپ بلائیں گے۔
مجھے آپ کو بولنا ہے ارے وہ علماء، ارے وہ مشائخ، وہ ائمہ، ہاں، یعنی ان کا جو پروفیشنل ہے اسی کے حساب سے ان کو کیا کریں گے، ہم خطاب کریں گے. جیسے ان کا یا معشر القراء وخذوا طریق من کان قبلکم، راستہ اپنانا ہے تو تم سے پہلے لوگوں کا جو راستہ ہے اس طریقے پر تم چلو. اپنے طرف سے کوئی نیا انوینشن، کوئی نئی بدعت ایجاد نہیں کرو. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں اب جو ہم نے پڑھا اس میں کیا ہے، سلف کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من کان مستنن، اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدَمَاتٍ، اس کے نقش قدم پر چلو جو دنیا سے جا چکے ہیں. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، صحابہ ہیں، ائمہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلو. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اگر کوئی زندہ پیر کی پیروی اگر کرتا ہے تو پتہ نہیں کب پیر منگل بن جائے. تو اسی لیے زندہ پیر پر کیا نہیں کرو، بھروسہ نہیں کرو. تم اگر اقتداء کرنا ہی ہے تو اچھے کسی اس آدمی کی، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہم اللہ، استاد اور شاگرد جن کی کتابیں ہیں، جن کی باتیں ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ائمہ اربعہ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، بڑی بڑی ان کی جد و جہد ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کا اتباع کرو. اگر تم زندے کی اتباع کرو گے تو پتہ نہیں کب وہ راستہ بھٹک جائے. ایسا ہوا ہے، کئی لوگوں نے مانا کہ انہوں بڑے پیر، بڑے یہ، بعد میں انہوں کیا ہو گئے، حضرت ٹریک سے اتر گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اولئک اصحاب محمد، اگر آپ پیروی کرنی ہے تو کس کی پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، جن کی گواہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان، یعنی نام لے لے کر کہا کہ سب جنت کے لوگ ہیں. کانوا افضل هذه الامہ، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے وہ کون لوگ تھے، فیورٹ لوگ تھے. کیا بولیں گے اسے، افضل کے معنی بہت ہی چنندہ لوگ تھے. ابرہا قلوبا، ان کے دل بڑے پاک تھے. آج کے دلا اللہ، سامنے سامنے وارے جاؤں، پیٹ پیچھے کلیجہ کھاؤں. کیا کرتے ہیں، سامنے سامنے وارے جاتے ہیں. ارے شیخ صاحب تمہیں کب سے میں یاد کر لکھتا سو، تم نے اندر اندر کیا ہوتا رہتا، واہ آیا رہنے بتا کہ ایسے ہمارے دل ہیں. لیکن جن صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں، ابرہا قلوباً، ایثار، ایمانی جذبہ اور دوسرے یہ ساری چیزوں سے وہ کیا تھے، سرشار تھے. ساری چیزیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا، اس کہتے ہیں وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، یہ صحابہ کرام جن کے دل بڑے پاک تھے، جن کے دل بڑے پاک تھے، مرتے ہوئے بھی چاہتے تھے کہ بازو والا زخمی پانی پی لے وہ پیاسے مر جائیں. ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ اپنے بارے میں سوچیں. سخاوت، دین کے لیے قربانیاں، جد و جہد. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر کیا تھا، گہرا علم تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے سیکھا تھا، علم کی گہرائی ان میں تھی. میراث میں، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسے وہ صحابہ تھے جو علم میں کیا تھے، بہت گہرے تھے. کہتے ہیں وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر تکلف نہیں تھا. تکلف کسے بولتے ہیں، چپ کے ملاحظہ، کسی کو بلائے نہیں، تمہیں بیٹھو میں بیٹھوں، پہلے تمہیں چڑھو میں سب کیا بھی سیدھے سادے لوگ تھے. کیا تھے، زیادہ ایکسٹرا کیا بھی نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے اندر کیا تھا، سمپلسٹی. کیا بولیں گے اسے، سمپلسٹی.
موٹا دھوٹا کھاتے، جو چاہے کر لیتے، زیادہ کیا نہیں کرتے، یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے چنا تھا. تو کیسے لوگوں کو اللہ چنا ہوگا؟ کتنے پاک صاف لوگ وہ ہوں گے، ان کے دل کتنے پاک ہوں گے، وہ علم، ان کے علم کی گہرائی کتنی ہوگی، ان کے اندر سادگی تھی. وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اپنی دین کو اٹھ کھڑا کرنے کے لیے، یعنی اپنی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا. آپ نے دیکھا 50 سال کے اندر اللہ کا یہ دین کہاں تک چلے گیا؟ رشیا کی ان پہاڑوں تک، چائنا کی سرحدوں کو چھوتا ہوا، ادھر سندھ کی سرزمین، پتہ نہیں اللہ کا دین کہاں کہاں تک چلا گیا. دشت و دشت بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یعنی صحابہ کہتے ہیں، یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا کہ دشت و دشت دریا میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اللہ تعالیٰ کی دین کو پہنچانے کے لیے. ایک کنارے تک پہنچے دریا تک، کہا کہ اگر وہاں بھی اگر کوئی لوگ ہوتے تو ہم وہاں تک اللہ کا دین لے جاتے. فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ. جہاں تک ہو سکے صحابہ کو فالو کرو. صحابہ کو فالو کرنا ہے تو کیا کرنا؟ صحابہ کی سیرت پڑھنا. تمہیں کتنے صحابہ کی سیرت نہ پڑھے؟ اگر آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کی طرح علم حاصل کرنے میں شوق پیدا ہوگا. اگر آپ حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ حذیفہ، انہوں نے کہا تھا یہ ساری باتیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ کو معلوم ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جن کے باپ کو خود صحابہ نے قتل کر دیا تھا غلطی سے، نہیں کون سے جنگ میں؟ احد کی جنگ میں. تو خود صحابہ نے کیا کر دیا تھا؟ اتنی غبار اڑی تھی، ڈسٹ تھا، پہچان نہیں آ رہے تھے، اور خود حذیفہ بول رہے تھے ارے میرے ابا بول رہے تھے، لیکن تب تک تلواریں چل چکی تھیں. لیکن پھر بھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو معاف کیا. ہمیں کر سکتے کہ ایسے لوگ جنہوں نے باپ کو قتل کیا ہم لوگ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ دوسروں کو کیسے معاف کریں. اوکے. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ. جہاں تک ہو سکے، جتنا آپ سے ہو سکے، صحابہ کرام کے اخلاق کو فالو کیجیے. ان کے جو کیریکٹر ہیں، ان کی جو عفت ہے، ان کی جو پاک دامنی ہے، اسلام کے لیے ان کی جو جانفشانی ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو ادب و احترام کا جو تعلق ہے، یہ ساری چیزوں کو فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ سارے صحابہ کرام ہدایت پر تھے، بالکل سیدھے راستے پر تھے، سیدھے راستے پر جمے ہوئے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم سنیں. تحریم المجادلہ فی القرآن. اللہ اکبر. قرآن کے مسائل کو لے کر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن کی آیتوں کو لے کر نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. قرآن اللہ کا ہے، اس نے کس آیت کا کیا مطلب رکھا ہے اللہ جانتا ہے. ہم قرآن کو اتنا ہی سمجھیں گے جیسے ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو بتلایا. قرآن میں محکمات ہیں، متشابہات ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کنفیوژن والی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن کچھ اللہ والے ہیں جو اسے بھی جانتے ہیں، اللہ نے جن کو علم دے رکھا ہے. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتدارؤون بالقرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کی بعض آیتوں کو لے کر آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ انما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بعض لوگوں کو ہلاک کر دیا
جو اللہ کی کتاب کی بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر کنٹرڈکشن، کیا بولتے ہیں، کیا بولیں گے، کانٹرڈکشن، یعنی بتا رہے تھے کہ یہ آیت اس آیت کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتی ہیں. قرآن کی بعض آیتوں میں کہیں مختصر ہوتا ہے، بعض آیتوں میں کہیں مجمل ہے، کہیں مفصل ہے، کہیں شرح بسط کے ساتھ، کبھی موجز، یعنی قرآن الگ الگ، قرآن کی آیتوں میں الگ الگ باتیں بتائی گئی. اور قرآن میں کوئی زیادتی بھی نہیں ہے. آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ ارے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنی بار قرآن میں آیا. بالکل آیا ہے، لیکن الفاظ الگ الگ ہیں. کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. الگ الگ ناحیے سے، الگ الگ اسٹائل میں کیا ہے، آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّمَا نَزَلَ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وہ آیتیں ایک دوسرے کی کیا کرتی ہیں، ریکگنائز کرتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں. فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْض، یعنی قرآن کی آیتوں کو چھٹلاؤ نہیں. اللہ یا عیسیٰ بولے، وہ ویسا، ارے تم نہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، علماء سے پوچھو، خود سے فیصلہ نہیں کر لو، علماء سے پوچھو. فَمَا عَلِمْتُم مِّن فَقُولُوا، تمہیں کتنا جانتے کہ اتنا بولو. تم نہ قرآن کی آیت سے کتنا سمجھ میں آیا اتنا بولو. وَمَا جَهِلْتُم، جو تمہارے پلے نہیں پڑا، تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، اسے کیا کرو، فَكِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اسے کیا کرو، اسے جاننے والے کے حوالے کر دو، انہوں سمجھائیں گے. بعض آیتیں أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، قرآن کی آیت آتی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کے کناروں سے کم کر رہے ہیں. کیا مطلب، کیا زمین کم ہولے کو ہے، پانی پھیلنے کو ہے گی؟ نہیں معلوم. بس ہے، اس کا تفسیر ہے، صحیح تفسیر علماء نے کیا ہے، لیکن پہلی بار کوئی پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا. کہا کہ اسے علماء کے حوالے کرے، وہ پڑھے تفسیر ابن کثیر میں کیا ہے، تفسیر السعدی میں کیا ہے، یا تفسیر الطبری میں کیا ہے، تفاسیر پڑھے تاکہ اسے پتہ لگے کہ یہ تفسیر احسن البیان، اگر وہ نہیں جانتا ہے تو اردو احسن البیان پڑھے. رواہ احمد وابن ماجہ. تو کیا معلوم ہے اس ساری باتوں سے، قرآن کو لے کر نہیں جھگڑنا، جو سمجھ میں آیا بولنا، جو نہیں سمجھ میں آیا کیا کرنا، وہ بھی بولنا، کہ وہ عالم صاحب کے حوالے کرنا، انہوں دیکھ لیں گے. لیکن ہماری قوم کیا معلوم، ضرورت پڑے تو عالم صاحب کو یوز کریں گے، نہیں تو گوگل صاحب کو یوز کریں گے. جیسے نکاح پڑھانا ہے، کس کی ضرورت ہونا، شیخ کی ضرورت ہونا. بچے کا نام رکھنا ہے، کس کی ضرورت ہونا، تب شیخ نہ کو گوگل میں دیکھ کو رکھ ڈالتے، الٹا سیدھا نام، اس کا معنی نہیں، مطلب نہیں. گوگل بھی ایسا ہے، جو بھی پوچھو بول ڈالتا انہیں. ارے نکاح پڑھانے کس کی ضرورت پڑی، شاید خاجی صاحب کی ضرورت پڑی، بلائے، آؤ بھگت ہوئی، نکاح پڑھائے، لکھائے، لیکن عقیقہ کا جب موقع آیا نام رکھنے کا بچے کو، تو کیا کرے، ہوں مار کو کیا کہ الٹا سیدھا نام، اس کا معنی نہیں ملے گا، اس کا میننگ نہیں ملے گا، کیا بچ معلوم ہوا نہیں. اب اس میں بھی ذرے ایسا بیزار کر دیں، اب انہیں رکھ ڈالے نام، وہ نام کو کیا کرنا، اب غلط رکھ ڈالے، اسے صحیح بنانا. اسے کیا کرتے ہیں، ایسا پوچھتے ہیں، وہ سامنے والے شیخ صاحب بھی اچھا جان دے بلا صحیح بول کو بولا، انہوں بھی کیا بول ڈالتے ہیں، کریکٹ ٹیچ رنگا ہے، ان کو معلوم ہے کریکٹ نہیں بول کو، جان چھڑانا ہے، کیا کرتے ہیں. لیکن نقصان کس کا ہوا، بچے کا ہوا. کل حشر میں اس نام سے کیا ہوگا، وہ پکارا جائے گا، اس نام سے وہ بچہ پکارا جائے گا. اسی لیے نام کیا رکھو، اچھے نام رکھو. دیکھیے هذه الآثار فيها الحث على لزوم طریق السلف الصالح. یہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، والاستقامت علیہ، اس پر جمے رہنا چاہیے. فصحابۃ رسول اللہ ہم خیر هذه الامہ وافضلها. صحابہ کرام جو ہیں وہ
خیر هذه الامہ، اس امت کے بہترین لوگ ہیں، کما جاء فی الحدیث، جیسے حدیث میں کہا گیا، خیرکم قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ وہ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے، صحابہ تابعین، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو آئیں گے وہ اس سے اس کے بعد کے ہوں گے تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کی تو گارنٹی ہے۔ ووصفہم ہنا ابن مسعود بقولہ فإنہم كانوا علی الہدی المستقیم، یہ سارے لوگ ہدایت پر تھے، سیدھے راستے پر تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز شکیب میاں، یہاں ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا معشر القراء، اے علم حاصل کرنے والو، اے علم سیکھنے والو، اے پڑھنے والو، کیا کرو؟ ان کا جو ٹائٹل ہے، ان کا جو وصف ہے وہ لگا کر انہوں نے بولا وَهَذَا فِيهِ ادب، یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے، ادب ہے۔ ان المنادی ینادی بالصفۃ التي تخصه، جو اس کا صفت ہے، جو اس کی عادت ہے، جو اس کا پروفیشنل ہے، اسے لگا کر آپ کیا بول رہے ہیں؟ بول رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ مُخَصِّصًا بِصِفَةٍ فِيهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الصِّفَاتِ لِأَنَّهُ هَذَا يُمَيِّزُهُ، اگر آپ ایسا بلائیں گے تو ایک الگ مقام ان کو ملے گا۔ تو یہی بات انہوں نے کہی، یا معشر القراء، قراء کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا معشر الذین یطلبون العلم، وہ لوگ جو علم سیکھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کیا ہیں؟ قراء ہیں، علم سیکھنے نہ آئے، اس لیے نہیں آئے کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں۔ ہم لوگ کس لیے آئے ہیں؟ علم سیکھیں۔ تو کہا کہ یا معشر القراء الذین یطلبون العلم خذوا طریق من کان قبلکم، ان لوگوں کو فالو کرو جو تمہارے سے پہلے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہمارے دشمن ہیں وہ بھی اپنے پرکھوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی کتابیں، ان کی آئیڈیالوجی، انہوں ایسا بول کو مر گئے، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں میرے سے، ہاں؟ تو ان کے بڑے بڑے یہ بنائے جاتے ہیں، ان کے نام پر بڑی بڑی سمیلن ہوتے ہیں، ہاں؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کو فالو کرتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی کتابیں، ان کے افکار، ان کے باتیں سارے وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں جن کی تاریخ، ہسٹری ان کے آبا و اجداد سے کٹ کر دی گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ ٹیپو سلطان نے کیا کیا کیا۔ آپ کو معلوم؟ کتنوں کو معلوم ہے کہ اورنگزیب انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کیا، کیسے انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا، کیسے ان کے بیٹوں کو انگریزوں نے قتل کیا، کیسے باپ کے سامنے تشت میں لا کر بیٹے کا سر پیش کیا گیا، انگریزوں نے کیا۔ تو کتنی محنتیں، کتنی یہ ہمارے لوگوں نے اٹھائی، کسی کو نہیں پتا، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جانیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر، کتنی محنتیں، جافشانی اٹھا کر یہ ملک انگریزوں کے ظلم استبداد سے آزاد کیا۔ ہاں؟ تو یا معشر القراء الذین یطلبون العلم، علم حاصل کرنا اس سب میں شامل ہے۔ علم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، علم یہ بھی ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو جانیں، اپنی ہسٹری کو جانیں، آپ کی ہسٹری، آپ کا اتہاس کیا ہے، اسے بھی آپ جانیں۔ کہتے ہیں جہاں تک اس کی بات ہے تو کہا استقیموا علی طریق من کان قبلکم من صحابۃ رسول اللہ، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، وسلف هذه الامہ، اس امت کے جو سلف ہیں، جو سیدھے راستے پر چلے ہیں، تو اس کے راستے پر چلو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر استقامت پیدا ہوگی۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ اسٹرائٹ، کیا ذرا زور سے بولے تو لوگ سن لے، تمہیں بولو ہر پہ زور سے نہیں، انگلش میں کیا بولے؟ ہاں، استقامت۔ وَإِذَا كَانَ بَعْضُكُمْ مُسْتَقِيمًا فَلْيَثْبِتْ عَلَى هَذِهِ الْإِسْتِقَامَةِ، اگر آپ مستقیم ہیں تو آپ اس میں اور مضبوط ہو جائیں، تیز طوفانی تند ہوائیں آپ کو اس سیدھے راستے سے نہ ہٹا دیں، آپ اس میں ثابت قدم رہیں۔ تو اس میں ایک سوال جواب ہے انشاءاللہ،
کل کے درس میں ہم سنتے ہیں، تھوڑا سمجھنے کا بھی ہے۔ تو استقامت کیا ہے، کیوں اس کا صرف یہ کہا گیا کہ یا معشر القراء، تم لوگ پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو، ثابت قدم رہو، یہ بات نہیں بولے ہیں۔ اور استقامت کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔